السلام علیکم پیارے دوستو، پیش خدمت ہے قصہ دو جادوگرنیاں۔ کہتے ہیں کہ کسی ملک میں ایک بہت ہی نیک دل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کا خزانہ موتیوں اور ہیرے جواہرات سے بھرا پڑا تھا۔ ہر طرف سبزہ لہلہاتا تھا۔ ملک میں ہر سو امن و امان تھا۔ رعایا خوشحال اور فارغ البال تھی، لیکن اس ملک کا بادشاہ پھر بھی اداس اور کھویا کھویا سا رہتا تھا۔ بات دراصل یہ تھی کہ اس کے گھر کوئی اولاد نہ تھی۔ بادشاہ سوچتا تھا کہ مرنے کے بعد اتنی بڑی سلطنت کا، جسے اس نے اپنی بہادری اور عقل مندی سے وسیع کیا تھا، کون وارث ہوگا۔ ایک دن بادشاہ کو مغموم دیکھ کر وزیر اعظم نے اسے مشورہ دیا کہ وہ دوسری شادی کر لے۔ ہو سکتا ہے کہ دوسری ملکہ کے بطن سے اس کی وسیع و عریض سلطنت کا وارث پیدا ہو جائے۔ وزیر اور درباریوں کے اصرار پر بادشاہ نے دوسری شادی کر لی۔ بدقسمتی سے دوسری ملکہ کے یہاں بھی کافی عرصے تک کوئی بچہ پیدا نہ ہوا۔ اب تو بادشاہ اور بھی غمگین رہنے لگا۔ بادشاہ کی پہلی ملکہ بہت نیک دل تھی۔ وہ غریبوں کا بہت خیال رکھتی، خدا کی عبادت کرتی اور 5 وقت نماز کے بعد گڑ گڑا کر خدا سے اولاد کے لیے دعائیں مانگتی۔ آخر ایک روز خدا نے اس کی دعائیں سن لیں اور کچھ عرصے بعد ہی اس کے گھر ایک چاند کی طرح اور بہت ہی پیاری شکل و صورت کی شہزادی پیدا ہوئی۔ بادشاہ شکار پر گیا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر دوسری ملکہ حسد کے مارے جل اٹھی اور اس نے بوڑھی دایا کو بہت سا روپیہ دے کر اپنے ساتھ ملا لیا اور مشہور کر دیا کہ ملکہ کے گھر بندریا پیدا ہوئی ہے۔ ننھی سی حسین شہزادی کو اس نے اپنے ایک آدمی کے ہاتھ دور، بہت دور ایک بھیانک جنگل میں پھینکوا دیا۔ اسے امید تھی کہ جنگلی جانور شہزادی کا کام تمام کر دیں گے۔ ملکہ کا آدمی ننھی شہزادی کو جنگل میں ایک درخت کے نیچے چھوڑ کر واپس آ گیا۔ بادشاہ جب شکار سے واپس آیا اور اسے اس بات کا پتہ چلا کہ ملکہ کے گھر ایک بندریا نے جنم لیا ہے تو اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے سوچے سمجھے بغیر پہلی ملکہ کو محل سے دھکے دے کر نکال دیا۔ پہلی ملکہ جانتی تھی کہ اس کے گھر لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ اس نے شہزادی کے رونے کی آواز اپنے کانوں سے سنی تھی۔ وہ یہ بات اپنے شوہر کو بتانا چاہتی تھی، لیکن بادشاہ نے اس بیچاری کی ایک نہ سنی۔ بادشاہ کے اس سلوک نے ملکہ کے دل و دماغ پر گہرا اثر ڈالا۔ بیٹی کی جدائی میں وہ پہلے ہی آزردہ تھی۔ وہ بیچاری پاگل ہو گئی اور ادھر ادھر ماری ماری پھرنے لگی۔ اب ذرا ننھی شہزادی کا حال سنیے۔ ظالم ملکہ کے آدمی نے شہزادی کو جس بھیانک جنگل میں چھوڑا تھا، وہاں 2 جادوگرنیاں رہتی تھیں۔ انہوں نے جب ایک بچی کے رونے کی آواز سنی تو وہ وہاں پہنچی اور خوبصورت شہزادی کو پا کر بہت خوش ہوئیں۔ جادو کے زور سے انہوں نے شہزادی کے بارے میں ساری باتیں اسی لمحے معلوم کر لیں۔ وہ جو کسی نے کہا ہے کہ مارنے والے سے بچانے والا زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ حسین شہزادی اس بھیانک جنگل میں جادوگرنیوں کے محل میں ان کی بیٹی بن کر پرورش پانے لگی۔ ننھی شہزادی ان کے لیے ایک کھلونا تھی۔ دونوں سارا دن اس کے ساتھ کھیل کر اپنا وقت گزارتے۔ اس طرح وقت گزرتا گیا۔ دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں اور مہینے سالوں میں تبدیل ہوتے رہے۔ کل کی ننھی منی بچی اب بڑی ہو کر ایک حسین اور خوبصورت شہزادی بن چکی تھی۔ دونوں جادوگرنیوں کو اس کی شادی کی فکر ہوئی۔ وہ اب بوڑھی ہو چکی تھیں۔ ایک دن چھوٹی جادوگرنی کلیجے میں درد کے باعث اچانک مر گئی۔ یہ دیکھ کر بڑی جادوگرنی نے سوچا کہ ایک دن وہ بھی مر جائے گی۔ بعد میں شہزادی اتنے بڑے جنگل میں اکیلی کیسے رہ سکے گی؟ مجھے شہزادی کو اس کے ماں باپ کے پاس واپس بھیج دینا چاہیے۔ یہ سوچ کر اس نے شہزادی کو اپنے قریب بلایا اور بولی، بیٹی، تم آج تک مجھے اپنی ماں سمجھتی آئی ہو، لیکن میں تمہاری ماں نہیں ہوں۔ یہ سچ ہے کہ میں نے تمہیں بالکل اپنی بیٹی کی طرح پال پوس کر جوان کیا ہے، لیکن بیٹی، حقیقی ماں وہی کہلاتی ہے جو بچے کو جنم دیتی ہے۔ میں اب بہت بوڑھی ہو چکی ہوں اور تمہاری خالہ کی طرح کسی دن اچانک مر جاؤں گی۔ پھر تم اکیلی اس جنگل میں کیسے رہو گی؟ اگر آپ میری ماں نہیں ہیں تو پھر میری ماں کون ہے؟ میں یہاں کیسے آئی؟ شہزادی نے حیران ہو کر پوچھا۔ بیٹی، تم پریشان نہ ہو، میں سب باتیں تمہیں بتاتی ہوں۔ بوڑھی جادوگرنی نے کہنا شروع کیا۔ بیٹی، تم فلاں ملک کے بادشاہ کی بیٹی ہو۔ تمہاری سوتیلی ماں نے دھوکے سے تمہیں اس جنگل میں پھینکوا دیا تھا اور یہ مشہور کر دیا تھا کہ تمہاری ماں کے گھر لڑکی کی جگہ بندریا پیدا ہوئی ہے۔ تمہارے باپ یعنی بادشاہ نے تمہاری ماں کو شاہی محل سے نکال دیا۔ تمہاری جدائی اور خاوند کے سلوک نے تمہاری ماں کو پاگل کر دیا۔
وہ اب خاصی بوڑھی ہو چکی ہے اور فلاں جنگل میں ماری ماری پھرتی ہے۔ گو تمہارے باپ نے تمہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا، لیکن تمہاری کلائی پر تارے کی طرح کا جو نشان بنا ہوا ہے اسے دیکھ کر وہ تمہیں فوراً پہچان جائے گا۔ یہ نشان تمہارے باپ کے خاندان میں کئی نسلوں سے چلا آ رہا ہے۔ اب تم یہاں سے چلی جاؤ، میں تمہیں جادو کی کھڑاویں دیتی ہوں، تم انہیں پہن کر بآسانی سمندر کے پار پہنچ جاؤ گی۔ سمندر کے کنارے پہاڑ کی بلند چوٹی پر ہما پرندے کا گھونسلہ ہے، تم کسی طرح اس پرندے کا ایک پر حاصل کر کے اپنے پاس رکھ لینا، وہ پر تمہاری بڑی مدد کرے گا۔ تمہاری سوتیلی ماں بھی ایک جادوگرنی ہے، میں نے اور تمہاری خالہ نے تمہیں جادو ٹونے میں طاق کر دیا ہے، لیکن ظالم سوتیلی ماں کے مقابلے میں تم اب بھی کمزور ہو۔ لیکن اگر تم نے ہما پرندے کا پر حاصل کر لیا تو تم ملکہ پر سبقت لے جاؤ گی۔ شہزادی جو اس بوڑھی جادوگرنی کو آج تک اپنی ماں سمجھتی آئی تھی، یہ چونکا دینے والی باتیں سن کر حیران رہ گئی۔ اسے جادوگرنی سے خاصا لگاؤ پیدا ہو گیا تھا، وہ اسے چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن پھر یہ جان کر کہ اس کی سگی ماں برے حالوں میں دیوانوں کی طرح بھٹکتی پھر رہی ہے، وہ وہاں سے جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ جادوگرنی نے اسے رخصت کیا اور وہ جادوئی کھڑاویں پہن کر سرخ سمندر پر پرواز کرتی ہوئی دوسرے کنارے پر آ پہنچی۔ سامنے بلند و بالا پہاڑ کھڑا تھا، اس کی چوٹی پر ہما پرندے کا گھونسلہ تھا۔ وہ سوچنے لگی کہ اس کے گھونسلے تک کیسے پہنچا جائے۔ شہزادی یہ کھڑی سوچ ہی رہی تھی کہ دفتن ایک آواز آئی، اچھی شہزادی میری مدد کرو۔ شہزادی نے مڑ کر دیکھا تو شاخ پر ایک بڑا پیارا طوطا بیٹھا تھا۔ شہزادی نے قریب جا کر کہا، اچھے طوطے تم کون ہو اور مجھے کیسے جانتے ہو؟ طوطے نے جواب دیا، میں تمہارے باپ کے دوست اور ہمسائے ملک کے راجا کا بیٹا شکیل ہوں، لیکن تم طوطے کیسے بنے اور میرے بارے میں کیسے جانتے ہو؟ شہزادی نے حیران ہو کر پوچھا۔ بوڑھی دایا کو تمہاری سوتیلی ماں نے اس خیال سے کہ کبھی راز افشا نہ ہو جائے ملک بدر کر دیا تھا۔ دایا نے ہمارے ملک پہنچ کر ساری باتیں میرے باپ کو بتا دی۔ میرے باپ نے سچی دوستی کا حق ادا کرنے کے لیے مجھے تمہاری تلاش میں روانہ کیا۔ اس واقعے کا کسی طرح تمہاری سوتیلی ماں کو پتہ چل گیا، اس نے غصے میں آ کر مجھے جادو کے زور سے طوطا بنا دیا۔ بعد میں ایک بزرگ بابا مجھے ملے، انہوں نے بتایا کہ مجھے اس درخت پر رہ کر تمہارا انتظار کرنا چاہیے، ایک دن تم یہاں ضرور پہنچو گی۔ کافی مدت سے میں تمہارا منتظر تھا، خدا کا شکر ہے کہ تم آج باخیریت تمام یہاں پہنچ گئیں۔ بس اب جلدی سے اپنی کھڑاویں میرے سر سے لگا دو تاکہ میں اپنی اصلی حالت میں آ جاؤں۔ شہزادی کھڑاویں اتار کر طوطے پر لگانے ہی والی تھی کہ اچانک اسے ہما کے پر کا خیال آیا۔ اس نے کہا، طوطے شہزادے، اصلی حالت میں آنے سے پہلے تم میرا ایک کام کر دو، پہاڑ کی چوٹی پر واقع ہما کے گھونسلے سے مجھے اس کا ایک بڑا سا پر لا دو۔ طوطا شہزادی کی بات سن کر اڑا اور کچھ ہی دیر میں ہما کا پر چونچ میں پکڑے لوٹ آیا۔ ہما کا پر ہاتھ آتے ہی شہزادی ایک دم بدل گئی، اس کے بدن پر خوبصورت قیمتی لباس آ گیا۔ اس نے سمندر کے پانی میں اپنے آپ کو دیکھا تو وہ بہت خوش ہوئی، اب وہ بہت ہی حسین اور خوبصورت شہزادی بن گئی تھی۔ اس نے جلدی سے کھڑاویں اتار کر طوطے کے جسم سے لگائیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے طوطے کی جگہ ایک نوجوان شہزادے نے لے لی۔ دونوں ایک دوسرے سے مل کر بہت خوش ہوئے، جنگلی پھل کھائے اور چشمے سے پانی پی کر دونوں اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئے۔ راہ میں شہزادی نے ایک درخت کے نیچے اپنی ماں کو بیٹھے دیکھا، وہ جادوئی طاقت سے اپنی ماں کو فوراً پہچان گئی۔ اس نے جلدی سے ہما کا پر اپنی ماں کے جسم سے لگایا، جس کے ساتھ ہی اس کی ماں کی دیوانگی جاتی رہی اور وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ شہزادی نے شروع سے آخر تک ساری داستان ماں کے گوشے گزار کی۔ ملکہ اپنی گمشدہ بیٹی سے مل کر خوشی سے پھولی نہ سمائی۔ شہزادی نے اپنے ہم سفر شہزادے کا تعارف اپنی ماں سے کروایا۔ ملکہ نوجوان شہزادی سے مل کر اور شہزادی کی تلاش میں سچی لگن سے بے حد متاثر ہوئی۔ بیٹا، اب تمہیں ہمارے ساتھ ہی چلنا ہوگا، ہم تمہارے والد کو قاصد بھیج کر تمہارے بارے میں مطلع کر دیں گے، ملکہ نے کہا، اور تینوں اپنی منزل کی طرف چل پڑے۔ ملکہ شہزادی اور شہزادے کو لے کر شاہی محل پہنچی۔ دربان کے ہاتھ پیغام بھیجا کہ بادشاہ سے کہو ملکہ اور شہزادی شرف باریابی چاہتے ہیں۔ بادشاہ یہ خبر سن کر حیرت اور خوشی سے کھل اٹھا۔ اس نے جلدی سے دونوں کو اندر بلا لیا۔ ملکہ کو تو وہ ایک ہی نظر میں پہچان گیا
لیکن شہزادی سے بولا، تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ تم ہماری بیٹی ہو؟ شہزادی نے اپنی کلائی بادشاہ کے سامنے کر دی۔ شہزادی کی کلائی پر اپنے خاندان کا نشان دیکھ کر بادشاہ حیران رہ گیا اور اپنی ملکہ سے بولا، اس وقت میں نے سنا تھا کہ تمہارے یہاں ایک بندریا پیدا ہوئی ہے۔ عالیجا ملکہ بولی، یہ آپ کی دوسری بیوی نے مشہور کر دیا تھا اور میری اس بچی کو جنگل میں پھینکوا دیا تھا، جہاں اب تک خدا نے اس کی حفاظت کی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ آگ بگولا ہو گیا۔ ادھر دوسری ملکہ کو بھی اس بات کی خبر ہو گئی تھی۔ وہ دوڑی دوڑی آئی اور چاہتی تھی کہ جادو سے ان سب کو جلا کر خاکستر کر دے، لیکن ان پر اس کے جادو کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس ہما پرندے کا طاقتور پر تھا۔ اب شہزادی کی باری تھی۔ اس نے ہما کا پر نکال کر سوتیلی ماں کو دکھایا اور منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ کر پھونک ماری۔ ظالم ملکہ ایک دم بندریا بن گئی۔ اپنے آپ کو بندریا کے روپ میں دیکھ کر وہ بہت چیخی چلائی، لیکن کسی نے اس کی نہ سنی۔ آخر وہ چلاتی ہوئی جنگل کی طرف بھاگ گئی۔ بادشاہ اب بوڑھا ہو چکا تھا۔ اس نے شہزادی کو تخت پر بٹھانے اور خود اپنی بقایا زندگی یاد الہی میں گزارنے کا فیصلہ کیا۔ شہزادی کی ماں ملکہ نے شہزادے کا تعارف بادشاہ سے کرایا۔ ادھر قاصد اس کے باپ کو لے کر آ گیا۔ سب کے باہمی مشورے سے شہزادے اور شہزادی کی شادی کر دی گئی۔ دونوں ہمسائے ملک مل کر ایک ہو گئے اور ان پر شہزادہ اور شہزادی بڑی خوش اسلوبی سے حکومت کرنے لگے۔ اس طرح یہ دلچسپ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔